اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے مل جائے۔ ایک صحابی رسول نے، صحیح روایت، ایک صحابی رسول نے اپنے تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھ لیے، ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا، اور صبح اٹھ کر کے دیکھا تو دونوں ملے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے کہنے لگے، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے مل جائے اور اس وقت تک کھاؤ پیو، اب میں دیکھا تو صبح میں کالا دھاگا سفید دھاگے سے نہیں ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پر کالے دھاگے سے مراد رات کی تاریکی اور صبح کے سفید دھاگے سے مراد صبح کی سفیدی ہے۔ لہذا عقل نے غلطی کی، شریعت نے اس کی اصلاح کی۔ اسی طرح آپ ایک اور مثال دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا تو وہ لوگ ہدایت یافتہ ہے اور ایسے لوگوں کے لیے امن ہے۔ اب ظلم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں ہم لوگ تعریف کرتے ہیں ظلم کی، وضع الشیء فی غیر محلی، کہ ایک چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ انسان بہت مرتبہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، انسان رات رات بھر سو رہا نہیں ہے، موبائل میں پکچریں دیکھ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی آنکھوں پر ظلم کر رہا ہے۔ رات رات بھر سو رہا نہیں ہے، موبائل میں اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے، وہ اپنی آنکھوں پر ظلم کر رہا ہے۔ ہاں، انسان اپنے پیروں کے ذریعے سے غلط چیز کی طرف چل کر کے جا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے پیروں پر ظلم کر رہا ہے۔ لہذا انسان بہت طرح سے ظلم کر سکتا ہے۔ لہذا صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، ڈر گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظلم اور آ کر کے سوال کرنے لگے، اینا لم یظلم نفسہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہ کرتا ہو؟ کون ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہ کرتا ہو؟ کیونکہ ظلم سے انہوں نے عام معنی سمجھ لیا تھا، عام معنی مراد لے لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پر وہ ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ تم نے لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہاں پر مراد شرک ہے، لہذا جو ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور ایسے ہی لوگوں کے لیے ہدایت۔ یہاں پر دیکھیے، میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ امن میں رہنا نا، یہ ایک اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج میں اور آپ جس طرح سے امن میں ہیں، گرچہ اکا دکا حادثات معاملات ہوتے رہتے ہیں اور یہ دنیا کا رول ہے، معمول ہے۔ آپ نبوی زمانے سے اٹھا لے، دور نبوی سے اٹھا لے، آج تک آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے خلاف کا سازشیں نہیں ہوئی، مسلمانوں کو کیا تکلیفیں نہیں دی گئی، پریشان نہیں کیا گیا، یہ ہر دور کی صورت رہی ہے۔ لہذا یہاں پر پھر بھی ہم امن میں ہیں، اور امن اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کعبۃ اللہ کے لیے، کیا دعا کی تھی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ رب العالمین تو اس شہر کو امن والا شہر بنا، کیونکہ انسان اگر امن میں نہ ہونا تو اس کو آپ دنیا بھر کی نعمتیں دے لو، اس کو آپ دنیا بھر کی نعمتیں دے لو، ان نعمتوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ فلسطین لے لیجیے، آج ہمارے سامنے مثال ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین کتنی ہی نعمتیں کسی کو کیوں نہ ملی ہو، کیا وہ فائدہ اٹھا پا رہا ہے ان نعمتوں سے؟ بالکل نہیں اٹھا پا رہا۔ لہٰذا یہ امن ایک اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت ہے۔ عزیز بھائیوں دوستوں، اس کی قدر مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ لہذا یہ ایک اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر ظلم سے مراد بیان کیا تھا، کیا تھا وہ؟ شرک۔ عقل نے غلطی کی تو شریعت نے اس کی اصلاح کی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شریعت، یہ عقل جو ہے شریعت کے تابع ہے، عقل شریعت کے تابع ہے، شریعت عقل کے تابع نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور قول کیا ہے؟ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح ولکن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر الخفین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی، یہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہماری عقل میں بات نہیں آئے گی تو ہم نہیں مانیں گے، ہاں چاہے حدیث صحیح ہی کیوں نہ ہو، اگر ہماری عقل سے ٹکرا جائیں گی ہم ٹھکرا دیں گے۔ حضرت علی کہتے تھے لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح ولکن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر الخفین۔ حضرت علی کہتے تھے کہ اگر دین کی بنیاد اگر عقل پر ہوتی نا، دین کی بنیاد اگر عقل پر ہوتی تو موزوں کے نیچے مسح کرنے کے بجائے اوپر مسح کرنا، اوپر مسح کرنے کے بجائے نیچے مسح کرنا بہتر ہوتا ہے۔ انسان چلتا کیسے ہے؟ زمین پر پیر کا اپنا تلوا رکھ کر کے، لیکن مسح کیا کرتا ہے؟ موزہ پہن کر کے اوپر مسح کرتا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ صحیح قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر عقل کی، دین کی بنیاد اگر عقل پر ہوتی نا تو موزوں کے اوپر مسح کرنے کے بجائے نیچے مسح کرنا بہتر ہوتا۔ ولکن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر الخفین، لیکن ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا ہم بھی اوپر کریں گے، دماغ لڑا کر کے نیچے نہیں کریں گے۔ تو عزیز بھائیوں یاد رکھو
عقل دین میں عقل کو دخل ہے، عقل کا دین میں دخل ہے، لیکن اتنا ہی ہے جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، اس سے زیادہ نہیں.